السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلوچ قبائل ان کی ہسٹری کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو آج ہم بلوچ قبائل کے رسم و رواج یعنی بلوچستان کے قبائلی علاقے کے جو ہوتے ہیں ان کے رسم و رواج کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس ویڈیو میں جو چیز اپلوڈ کی جا رہی ہے، یعنی جو چیز بتایا جا رہا ہے، اس میں شاہ محمد مری کے کتاب کی ایڈیشن سے یہ چیز لیے گئے ہیں، اور اس ویڈیو کا اطلاق پورے بلوچستان کے علاقوں پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔ یعنی اس کے نظریے کے مطابق یہ لوگ جو بلوچ جو کہ زمانہ قدیم سے در آباد رہے ہیں، یہی ان کا وطن تھا اور اب بھی ہے۔ تو ناظرین، یہ ویڈیو پورے دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر آپ لوگ ابھی نئے ہیں اس چینل پر، تو آپ لوگوں سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ مہربانی کر کے اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور آئندہ آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبائیں، اور ساتھ میں اس ویڈیو کو بھی مکمل دیکھیں یا سنیں۔ وہ کہا جاتا ویلکم ٹو بیک، واپس ہم اپنے اس ویڈیوز کی طرف آ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ کم دھوکے باز اور کم سرش پسند ہیں، یعنی اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں تھوڑا آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کہا جاتا ہے، کہا نہیں بلکہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ پیدائش کے جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو یہ پیدائش کے چھٹے دن ان کا نام رکھتے ہیں، اور اس نام رکھنے کے دن وہ بہت جشن مناتے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ اپنی تمام برادری کو دعوت پر بھی بلاتے ہیں، یعنی انہیں دعوت دی جاتی ہے اپنی تمام برادری کو۔ جس دعوت پر ان کو بلائی جاتی ہے، یعنی نام رکھنے کے دن، تو اس کو وہ اپنی بلوچی زبان میں شیغان کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ بلوچ لوگ جو عام طور پر ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں، اور اکثر بڑے لوگ یعنی معتبر اپنے برابری کے لوگوں سے رشتہ کرتے ہیں، یا یہ اپنے قریبی رشتہ دار یعنی چچا زاد، بہنوئی تو نہیں لیکن قریبی رشتہ دار جو ہوتے ہیں، خصوصاً بہنوئیوں کے ساتھ اس طرح کی جو نہیں یہ معاملات نہیں ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو ہوتی ہے وہ اپنے قریبی رشتہ داروں میں جو ہے نا رشتہ کرتے ہیں اپنے بال بچوں کی، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جو ہے نا اپنی برادری کے علاوہ بھی کہیں بھی رشتہ کرتے ہیں، لیکن اکثر ان لوگوں کی شادیاں کم عمر میں ہو جاتی ہیں، اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ شادی کی تاریخ ہمیشہ چاند کے حساب سے مقرر کی جاتی ہے ان لوگوں کے میں، یعنی جو بلوچستان کے رسم و رواج ہیں قبائلی علاقوں کے۔ اور کچھ علاقوں میں دلہا پھر کیا ہو جاتی ہے، شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد بادشاہ اور اس کے قریبی دوست جو ہوتے ہیں وہ انہیں وزیر کہلانے لگتے ہیں۔ تو بلوچوں میں کچھ لوگ شادی کی تاریخ مقرر ہونے کے بعد مسواک نہیں کرتے ہیں، اور آئینے بھی نہیں دیکھتے ہیں، اور نہ ہی آنکھوں میں سرما ڈالتے ہیں۔ ان کی رسم و رواج میں یعنی یہ چیز بالکل پھر شادی کی تاریخ جب مقرر ہو جاتی ہے تو ان کی در نظر میں یعنی یہ چیز بری نگاہوں سے ان کو ان چیزوں کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ان کے رسم و رواج میں جہیز کا نظام الحمدللہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ لڑکی یعنی دلہن اپنی والد کی طرف سے جو چیز مل جائے وہ لے لیتی ہیں، یعنی ایک بستر، چارپائی، کچھ پلیٹیں، چٹائی، چائے دانی، چمچ،
اور اس طرح کے کچھ چیزیں جو مل جاتی ہیں، یعنی نارمل جو چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں ان کو جہیز میں دی جاتی ہیں، وہ بھی اپنے والد صاحب کی طرف سے جو ان کی جو صاحب استطاعت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں۔ اور وہ بھی کچھ لوگ یعنی گلے کا زیور جو طاقت رکھتے ہیں پھر یہ چیزیں دیتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے نا جہیز کی رواج ان میں نہیں ہوتی ہے۔ یہ لوگ بلوچ لوگ روٹی کو نگن کہتے ہیں، اور ایک مخصوص پتھر کو تراش کر یہ توی کی شکل دیتے ہیں، پھر ان پر اپنی روٹیاں پکاتے ہیں۔ زیادہ تر یہ لوگ سفید پوش ہونے کی وجہ سے سفید لباس پہنتے ہیں اور سر پر پگڑی پہنتے ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ سر پر جو ہے نا ایک ایسی پگڑی باندھتے ہیں جو تقریباً کم سے کم 15 گز یا 20 گز کی ہوتی ہے، یعنی وہ ان کے نزدیک پگڑی انہیں ایک ایسی معزز مقام دیتی ہے، اگر کوئی بھی شخص ان کی پگڑی پر کچھ یعنی ہاتھ رکھے تو یہ اس کو بہت ناگزیر انہیں سمجھتے ہیں، یعنی ان چیز کو۔ اور اس کے ساتھ ہی داڑھی بھی انہیں معزز مقام دیتی ہے، یعنی یہ زیادہ تر بلوچ قبائل کے لوگ جو ہوتے ہیں مونچھیں ان کی بڑی ہوتی ہیں اور یہ داڑھی بھی رکھتے ہیں۔ اور پھر داڑھی پر اگر کوئی بھی شخص ہاتھ رکھ کر جو قول یعنی بات کرتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں تو وہ ہر حال میں ان کو پورا کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ بہت مہمان نواز ہوتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے درمیان خدا نخواستہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا حل وہ جرگہ میں بیٹھ کر نکالتے ہیں، جس طرح کہ یعنی معزز جو بزرگ ہوتے ہیں، سردار ہوتے ہیں، ان کے بلاتے ہیں اور ایک جگہ پر بیٹھ کے وہ جرگہ کرتے ہیں تو اس مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ اور ان کے اور بھی کچھ رسم و رواج ہیں، وہ یہ ہیں کہ کچھ لوگ چھینکنے پر اپنی سفر بھی ترک کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اب یہ سفر ہمارے کرنے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں چھینک آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سفر یہ ہمارے کے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے وہ اپنے سفر بھی ترک کر دیتے ہیں۔ اور گھر میں اگر ایک جوتا یعنی دوسرے جوتے پر چڑھ جائے تو ان کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کہیں سفر پر ہمیں جانا ہوگا اب۔ اور